السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کے سلسلے کی 22ویں قسط ہے۔ تو آج ہمارے سامنے کتاب کا ضمیمہ این ہے، جسے یونیورسل پرومپٹ لائبریری کا نام دیا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ صرف اے آئی کے لیے ہدایات کی ایک لمبی فہرست لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا یہ صرف ٹیکنیکل کمانڈز ہیں، یا یہ دراصل مختلف شعبوں کے ماہرین کے ذہن کو، ان کی سوچ کو کوڈ میں بدلنے کی ایک کوشش ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور میرے خیال میں آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز یہی نقطہ ہے۔ یہ صرف کمانڈز نہیں ہیں، یہ دراصل اس بات کی کھوج ہے کہ ایک اچھی طرح سے تیار کردہ ہدایت، ایک سوچا سمجھا پرومپٹ، کس طرح مصنوعی ذہانت کی اصل صلاحیت کو باہر لا سکتا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ قانون کا شعبہ ہو یا بزنس پلاننگ کا، اصل جادو اسی ہدایت میں ہے جو ہم اے آئی کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کی پہلی ہی ہدایت ہے، ایک نیا اے آئی ایجنٹ بنائیں۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ لگتا ہے، آخر اس ایک جملے میں ایسا کیا خاص ہے؟ دیکھیں، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں نہیں بلکہ اس کی تفصیل میں ہے۔ یہ پرومپٹ اے آئی سے صرف یہ نہیں کہتا کہ کچھ بناؤ، یہ اس سے 4 بنیادی سوال کرتا ہے۔ اچھا۔ تمہارا کردار کیا ہے؟ مطلب رول کیا ہے؟ کیا تم ایک وکیل ہو، ایک پروفیسر ہو، یا ایک بزنس کنسلٹنٹ؟ یعنی اس کی جاب ڈسکرپشن۔ بالکل۔ دوسرا سوال؟ تمہارے سامعین کون ہیں؟ آڈینس، تم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ صحیح۔ تمہارے پاس ٹولز کون سے ہیں؟ کیا تم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہو، کوڈ لکھ سکتے ہو؟ اور چوتھا، تمہارے آؤٹ پٹ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ رسمی ہو، غیر رسمی ہو، تکنیکی ہو؟ اچھا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی نئے ملازم کو بھرتی کر کے اسے صرف یہ نہیں کہتے کہ کام شروع کرو، بلکہ اسے ایک مکمل جاب ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ اس سے شروع میں ہی سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک حفاظتی باڑ کی طرح ہے۔ جب اے آئی کو اپنا کردار، اپنے سامعین اور اپنی حدود معلوم ہوں تو وہ زیادہ درست اور قابل اعتماد نتائج دیتا ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں بلکہ ایک مکمل فریم ورک ہے جو اے آئی کو بھٹکنے سے روکتا ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ صرف نئے ایجنٹ بنانے تک محدود نہیں ہے، اس میں میرے ایجنٹ کو بہتر بنائے جیسی ہدایات بھی ہیں۔ تو کیا یہ اے آئی کے لیے ایک طرح کا پرفارمنس ریویو ہے؟ آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتی ہیں۔ یہ پرومپٹ ایک موجودہ ایجنٹ کی ہدایات کا جائزہ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کہاں وضاحت کی کمی ہے یا کہاں ہدایات کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ایک اور پرومپٹ ہے، ٹیکسٹ کو سسٹم پرومپٹ میں تبدیل کریں۔ یہ بہت کارآمد ہے۔ فرض کریں آپ کے ذہن میں ایک بکھرا ہوا خیال ہے، آپ اسے سادہ زبان میں لکھتے ہیں، جی۔ اور یہ پرومپٹ اسے ایک منظم، پیشہ ورانہ ہدایت میں بدل دیتا ہے۔ یہ انسانی سوچ اور مشین کی زبان کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی ٹیکسٹ کی بات، لیکن اصل جادو تو تب ہوتا ہے جب اے آئی صرف الفاظ نہیں بلکہ ہماری دنیا کو دیکھنا اور سننا شروع کر دے۔ کتاب میں اس کی کچھ بہت حیران کن مثالیں ہیں، خاص طور پر تصویروں کے تجزیے کو لے کر۔ جی ہاں، ملٹی موڈل ایجنٹس کی دنیا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اے آئی ٹیکسٹ سے آگے نکل کر بصری ڈیٹا کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک پرومپٹ ہے امیج انالیسس کا۔ جو چیز مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ یہ اے آئی سے صرف یہ نہیں پوچھتا کہ تصویر میں کیا ہے، بلکہ یہ اس سے قانونی مطابقت یا ریڈ فلیگز جیسی چیزیں ڈھونڈنے کو کہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مشین کسی تصویر میں قانونی مطابقت جیسے پیچیدہ تصور کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اے آئی اسے انسانی معنوں میں سمجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تجزیاتی فریم ورک کا اطلاق کرتا ہے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ اچھا، فریم ورک کا اطلاق۔ جی، جب آپ پرومپٹ میں کہتے ہیں کہ قانونی نقطۂ نظر سے تجزیہ کرو، تو اے آئی ان تمام نمونوں اور قواعد کو متحرک کر دیتا ہے جو اس نے قانونی دستاویزات سے سیکھے ہیں۔ جیسے اگر آپ اسے کسی کار حادثے کی تصویر دیں تو وہ ممکنہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں یا ذمہ داری کے تعین سے متعلق عناصر کو تلاش کرے گا۔ اوہ، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اے آئی کو ایک خاص قسم کا چشمہ پہنا رہے ہوں۔
کبھی وکیل کا چشمہ تو کبھی ایک ڈیزائنر کا چشمہ۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر ایک ویب ڈیزائنر اپنی ایپ کا اسکرین شاٹ دے تو اے آئی اسے استعمال میں آسانی یعنی یوزیبلٹی کے چشمے سے دیکھے گا اور بتائے گا کہ بٹن کی جگہ ٹھیک نہیں ہے یا رنگ مناسب نہیں۔ جی بالکل، یہ بصری معلومات کو قابل عمل بصیرت میں بدلنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے، اور یہ صرف تصاویر تک محدود نہیں۔ OCR ڈاکیومنٹ پرومپٹ پرانی اسکین شدہ PDF فائلوں سے متن نکالتا ہے، اسے صاف کرتا ہے اور اس کا خلاصہ بناتا ہے۔ ایک سپر انٹرن کی طرح جو کبھی تھکتا نہیں۔ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آڈیو لیکچر پرومپٹ گھنٹوں کے لیکچر کو تحریر میں بدل کر اس کا خلاصہ اور یہاں تک کہ امتحانی سوالات بھی بنا سکتا ہے۔ آپ نے قانونی چشمے کی بات کی، اور اس زمینہ میں قانونی شعبے کے لیے بنائے گئے پرومپٹس واقعی بہت گہرے ہیں۔ 2 مثالیں ہیں، ایک کیس لاء کا خلاصہ اور دوسری پٹیشن کی ڈرافٹنگ۔ ان میں کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگی؟ کیس لاء کا خلاصہ والے پرومپٹ میں جو چیز متاثر کن ہے وہ اس کی ساخت ہے۔ وہ صرف خلاصہ نہیں مانگتا بلکہ AI کو ایک خاص قانونی فریم ورک پر مجبور کرتا ہے۔ حقائق الگ کرو، قانونی مسائل نکالو، فیصلے کی بنیاد۔ یعنی ایک منٹ، یہ ریشیو ڈیسیڈنڈی کیا ہے؟ عام فہم زبان میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آسان لفظوں میں یہ کسی بھی عدالتی فیصلے کا وہ بنیادی قانونی اصول ہے جس پر جج نے اپنا پورا فیصلہ کھڑا کیا ہوتا ہے۔ یہ کیس کی روح ہوتی ہے۔ اچھا، کیس کی روح، جی۔ تو یہ پرومپٹ AI کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سطحی تفصیلات سے آگے جا کر اس مرکزی اصول کو تلاش کرے، اور پھر اسے پیشہ ورانہ ہائی کورٹ کے انداز میں لکھنے کی ہدایت دینا، یہ اس کے لہجے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت تفصیلی ہے، لیکن دو چیز مجھے ایک طرف دلچسپ اور دوسری طرف تھوڑی پریشان کن لگی، وہ پٹیشن کی ڈرافٹنگ والا پرومپٹ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص بغیر قانونی تعلیم کے ایک مکمل قانونی درخواست تیار کر سکتا ہے؟ تو پھر وکیل کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت جائز خدشہ ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پرومپٹ وکیل کا متبادل نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے طاقتور معاون ہے۔ معاون کیسے؟ دیکھیں، یہ ایک قانونی دستاویز کا ڈھانچہ اور بنیادی مسودہ تو تیار کر سکتا ہے، عنوان، فریقین، حقائق، سب کچھ، لیکن یہ انسانی وکیل کی حکمت عملی، کیس کے منفرد پہلوؤں کو سمجھنے کی صلاحیت اور عدالت میں بحث کرنے کی مہارت کی جگہ نہیں لے سکتا۔ صحیح۔ یہ ایک انتہائی قابل چیک لسٹ کی طرح کام کرتا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی اہم نقطہ رہ نہ جائے۔ یہ غلطیوں کے امکان کو کم کرتا ہے۔ تو یہ علم تک رسائی کو آسان بنا رہا ہے، نہ کہ پیشہ ور افراد کی جگہ لے رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس میں گازٹ نوٹیفیکیشن کی توثیق جیسے بہت ٹیکنیکل کاموں کے لیے بھی پرومپٹس ہیں۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتہائی ماہرانہ اور خشک کاموں کو بھی ہدایات کے ایک منظم سیٹ کے ذریعے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ قانون کی اس پیچیدہ دنیا سے نکل کر یہ لائبریری اسی منظم سوچ کو ہمارے روزمرہ کے شعبوں جیسے تعلیم اور کاروبار میں بھی لاتی ہے۔ استاذہ کے لیے سبق کا منصوبہ یعنی لیسن پلان والا پرومپٹ ہے۔ کیا یہ صرف وقت بچانے کا ایک ذریعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ ہے؟ یہ وقت بچانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک اچھا استاد ہمیشہ ایک منظم لیسن پلان بناتا ہے، لیکن بعض اوقات وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ پرومپٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر سبق بہترین تدریسی اصولوں پر مبنی ہو۔ مقاصد، سرگرمیاں، مشقیں، جانچ کے طریقے، یہ ایک مکمل تدریسی سائیکل کو نافذ کرتا ہے۔ یعنی یہ معیار کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، تاکہ ہر بچے کو ایک معیاری سبق مل سکے۔ اور پھر کاروبار کی دنیا میں سٹارٹ اپ آئیڈیا ویلیڈیٹر ہے۔ سچ کہوں تو میں اس پرومپٹ کو لے کر تھوڑی شکی ہوں۔ ایک نیا کاروباری خیال تو جذبے اور ہمت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مشین کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ کسی آئیڈیا پر کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کا شک بالکل بجا ہے، اور یہ پرومپٹ انسانی بصیرت کی جگہ لینے کے لیے نہیں بنا۔ اس کا اصل مقصد ایک بے رحم لیکن ایماندار دوست کا کردار ادا کرنا ہے۔ بے رحم لیکن ایماندار دوست، دلچسپ۔ جی، اکثر نئے کاروباری اپنے آئیڈیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ اس کی خامیاں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ پرومپٹ انہیں جذبات سے نکال کر حقائق کی دنیا میں لاتا ہے۔ یہ ان سے وہ سخت سوالات پوچھتا ہے جو شاید کوئی دوست پوچھنے سے ہچکچائے۔ کیا تم واقعی کوئی مسئلہ حل کر رہے ہو؟ تمہاری مارکیٹ کتنی بڑی ہے؟ تمہارا SWOT تجزیہ کیا ہے؟ اور وہ سب سے اہم سوال، کیا تمہیں آگے بڑھنا چاہیے
क्यों या क्यों नहीं। बिल्कुल। तो ये फैसला नहीं सुनाता, बल्कि फैसला साजी के लिए एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क देता है। ये आपको अपने ही आइडिया का वकील सफाई और वकील इस्तिगासा दोनों बनने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये आपको शुरू में ही सख्त तरीन सवालात का सामना करने पर मजबूर करता है, जिससे बाद में वक्त और वसाइल के ज़िया से बचा जा सकता है। अगर हम सबक के मंसूबे और स्टार्टअप वैलिडेटर को मिलाकर देखें तो दोनों में एक ही चीज़ मुश्तरक है। ये मंसूबाबंदी के अमल में नज़्म ज़ब्त नाफिज करते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने एक सादा सी हिदायत से सफ़र शुरू किया था और अब हम कानून, तालीम और कारोबार जैसे मखसूस शोबों के टूल्स तक पहुंच गए हैं। ये लाइब्रेरी इस बात का सबूत है कि सही हिदायत के साथ एआई कितना ताकतवर हो सकता है। और यहाँ असल ताकत सिर्फ ऑटोमेशन में नहीं है। इसका असल जौहर है महारत की कोडिंग, यानी कोडिफिकेशन ऑफ एक्सपर्टीज। महारत की कोडिंग? इसकी थोड़ी वजाहत करें। मतलब ये प्रॉम्प्ट्स दरअसल अपने अपने शोबों के माहिरीन के बरसों के तजर्बे, उनके फ्रेमवर्क्स और उनके सोचने के अंदाज का निचोड़ हैं। ये वो इल्म है जो पहले सिर्फ चंद माहिरीन तक महदूद था, और अब ये मुनज़्ज़म हिदायत की शक्ल में एआई के जरिए हर किसी के लिए काबिल रसाई हो रहा है। यानी ये प्रॉम्प्ट्स न सिर्फ हमें काम करने में मदद देते हैं, बल्कि ये हमें सिखाते भी हैं कि मसाइल के बारे में ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कैसे सोचा जाए। जी हाँ, जब एक नौजवान वकील पिटीशन का प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बना रहा, बल्कि वो ये भी सीख रहा है कि एक अच्छी पिटीशन की साख्त कैसी होती है। सही। जब एक नया कारोबारी स्टार्टअप वैलिडेटर इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ अपने आइडिया की जांच नहीं कर रहा, बल्कि वो तनकीदी कारोबारी सोच भी सीख रहा है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है और आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। इस लाइब्रेरी में दूसरों के इस्तेमाल के लिए दर्जनों प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। लेकिन क्या हो अगर अगला कदम सिर्फ उन बने बनाए प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल ना हो, बल्कि हर कोई अपनी ज़ाती या पेशावराना ज़रूरतों के लिए अपनी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाना सीखे? किसी की अपनी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा मुनफरिद अमल या महारत है जिसे एआई एजेंट के लिए एक मुनज़्ज़म प्रॉम्प्ट में तब्दील किया जा सकता है, चाहे वो घर का बजट बनाना हो या फिर अपने काम को मुनज़्ज़म करना हो? इस पर ज़रूर सोचिए। यही समझना है कि ये प्रॉम्प्ट्स मार्केटिंग, सेहत या मवाद बनाने जैसे कामों को कैसे खुदकार बना सकते हैं, और यहाँ तक कि जदीद एआई इंजीनियरिंग जैसे मतलब बहुत पेचीदा कामों को भी। चलें इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग फनल यानी AIEDA प्रॉम्प्ट को देखते हैं। ये कितना शानदार है ना, कि एक ही प्रॉम्प्ट से सोशल मीडिया पोस्ट, इश्तिहारों की कॉपी और ईमेल्स की सीरीज भी बन सकती है। जी, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मवाद नहीं बनाता, ये मार्केटिंग के क्लासिक AIDA मॉडल यानी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन की पैरवी करता है। अच्छा। यानी ये एक मुकम्मल हिकमत अमली को खुदकार तरीके से नाफिज करता है। इससे वक्त भी बचता है और पैगाम में यकसानियत भी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक छोटे कारोबार के मालिक का किरदार बदल रहा है। जो पहले खुद ही कॉपीराइटर, सोशल मीडिया मैनेजर सब कुछ होता था, अब वो एक तरह से सिर्फ हिकमत अमली बना रहा है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। एआई मेहनत वाला काम कर रही है, लेकिन इंसानी जहानत अब भी सिमत मुतय्यन कर रही है। और इसी तरह किताब में यूट्यूब स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट भी है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं लिखता, नहीं, ये एक कामयाब वीडियो का पूरा ढांचा फराहम करता है। जैसे एक ज़बरदस्त हुक, फिर मरकजी मवाद, मिसालें, कोई कहानी और आखिर में एक वाज़ेह कॉल टू एक्शन। और ये साख्त बहुत अहम है। मतलब बहुत से लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन वो उन्हें एक पुरकशिश फॉर्मेट में पेश नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये प्रॉम्प्ट इस तख्लीकी अमल को मुनज़्ज़म करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी ज़रूरी अंसर छूट न जाए। तो ये सिर्फ लिखने में मदद नहीं, बल्कि मौसर तरीके से बातचीत करने की एक तरह से तरबियत भी है। जी, और यही इसका असल कमाल है। ये तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि इसे एक मौसर ढांचा दे रहा है। ये बहुत दिलचस्प है कि एआई कारोबारों की बैरूनी दुनिया से बातचीत को कैसे मुनज़्ज़म कर सकती है। लेकिन जब हम इसी ताकत को अपनी सेहत जैसी ज़ाती चीज़ों की तरफ मोड़ते हैं तो क्या होता है?
جی ہاں، اور یہ شاید اے آئی کے سب سے زیادہ باثر استعمال میں سے ایک ہیں۔ کتاب میں ایک پرومپٹ ہے جو ایک پیچیدہ میڈیکل رپورٹ کو آسان، عام فہم پاکستانی اردو میں سمجھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی۔ اکثر لوگ اپنی لیب رپورٹس دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، یہ پرومپٹ اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ صرف با اختیار بنانے سے بڑھ کر ہے، یہ تو ڈاکٹر اور مریض کے تعلقات کو ہی بدل سکتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک مریض اپنی رپورٹ پہلے سے سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، جی، اور اس کے پاس اے آئی کے تجویز کردہ سوالات کی فہرست بھی ہو۔ ہاں، تو ملاقات کا محور بنیادی باتوں کی وضاحت سے ہٹ کر علاج کی حکمت عملی پر منتقل ہو جائے گا۔ بالکل، اس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ علاج کا معیار بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ پرومپٹ 3 اہم کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ ہر ٹیکنیکل اصطلاح کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسرا، یہ بتاتا ہے کہ ان نتائج کا مجموعی طور پر کیا مطلب ہے۔ اور تیسرا، یہ مریض کو وہ سوالات تجویز کرتا ہے جو اسے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے چاہیے، اور یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کا متبادل نہیں ہے، بلکہ یہ مریض کو ایک باخبر شراکت دار بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح فزیو تھراپی پلان کا پرومپٹ بھی ہے، جس میں وارم اپ، ورزشیں اور احتیاطی تدابیر جیسی تفصیلات شامل ہیں۔ جی، اور یہاں محفوظ اور غیر طبی جیسے الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ پرومپٹس اپنے حدود کو تسلیم کرتے ہیں، وہ عمومی رہنمائی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی پیشہ ورانہ طبی مشورے کی جگہ لینے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تو ہم نے اے آئی کو مارکیٹنگ میں ایک حکمت عملی ساز اور صحت میں ایک مترجم کے طور پر دیکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے خالص تخلیق کار کے کردار کی۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال کتاب کا پورا باب لکھنے والا پرومپٹ ہے۔ آپ اسے صرف ایک آؤٹ لائن دیں اور یہ ایک پیشہ ورانہ انداز، کہانیوں اور مثالوں کے ساتھ ایک مکمل باب تیار کر سکتا ہے۔ یہ تو رائٹرز بلاک کا بہترین علاج لگتا ہے۔ مطلب آپ ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں اور اے آئی اس پر باقی کام کرتی ہے۔ بالکل، یہاں انسان کا کردار لکھنے والے سے بدل کر ایک ایڈیٹر یا ایک ڈائریکٹر کا ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے خیالات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ اے آئی تفصیلات کو سنبھالتی ہے۔ اور یہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ بنانے کا پرومپٹ تو اس سے بھی زیادہ جامع لگتا ہے۔ جی ہاں، وہ نہ صرف ایک مکمل سکرپٹ لکھ سکتا ہے بلکہ ایس-ای-او کے لیے تفصیل اور سوشل میڈیا کے لیے 20 ہیش ٹیگز تک بھی تیار کر سکتا ہے۔ یہ تو ورک فلو آٹومیشن کی انتہا ہے۔ مطلب مواد بنانے سے لے کر اس کی تشہیر تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرومپٹس اتنے طاقتور ہیں۔ یہ صرف ایک کام نہیں کرتے بلکہ یہ پورے عمل کو خودکار بناتے ہیں۔ اچھا، پیشہ ورانہ کاموں کو خودکار بنانا تو ایک بات ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ان کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام آ سکتی ہے۔ جی، اور کتاب کا اگلا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہاں کے پرومپٹس بہت عملی ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ کا منصوبہ بنانے والا پرومپٹ ہے۔ آپ اسے اپنے کاموں کی فہرست دیتے ہیں اور یہ انہیں ایک منظم ٹائم ٹیبل میں ترتیب دے دیتا ہے۔ لیکن جو پرومپٹ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا وہ عادت بنانے والا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ روزانہ ورزش کرو۔ نہیں، یہ اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ کسی بھی نئی عادت کو اپنانے کے لیے 21 دن کا ایک مکمل ذاتی نوعیت کا منصوبہ بناتا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی اس کی تفصیل میں ہے نا؟ بالکل، یہ منصوبہ ہفتہ وار سنگ میل، روزانہ کے چھوٹے قابل عمل کاموں اور یہاں تک کہ احتساب کے اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نفسیات کے اس اصول پر مبنی ہے کہ کسی بڑی عادت کو بنانے کا بہترین طریقہ اسے چھوٹے قابل انتظام حصوں میں توڑنا ہے۔ یہ تو ایک ذاتی کوچ رکھنے جیسا ہے۔ جی، اور اسی کوچنگ کے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک میموری کوچنگ پرومپٹ بھی ہے۔ یہ کوئی بھی موضوع سکھانے کے لیے سائنسی طور پر ثابت شدہ ٹیکنیکوں جیسے ایکٹیو ریکال اور اسپیسڈ ریپیٹیشن کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ ٹیکنیکیں کیا ہیں؟ ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کہ آپ معلومات کو صرف پڑھنے کے بجائے اپنے دماغ سے اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسپیسڈ ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ معلومات کو بتدریج بڑھتے ہوئے وقفوں سے دہراتے ہیں، جس سے وہ طویل مدتی یادداشت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ذاتی ٹیوٹر ہے جو آپ کے سیکھنے کے انداز کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے تو یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔
یقیناً یہ ذاتی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اب تک کا سفر بہت دلچسپ رہا ہے، لیکن اس لائبریری کا آخری حصہ ایک اور بھی بڑی چھلانگ لگاتا ہے۔ اب بات اے آئی کو کوئی کام دینے کی نہیں رہی، بلکہ اب بات ایک پوری اے آئی ورک فورس بنانے اور اس کا انتظام کرنے کی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں سے ہم جدید اے آئی ایجنٹ انجینئرنگ کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ہم اے آئی کو نہ صرف ایک کام دیتے ہیں بلکہ اسے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال 3 ایجنٹس کی ٹیم بنانے والا پرومپٹ ہے۔ یہ تصور بہت زبردست ہے۔ ایک ہی پرومپٹ میں ایک ریسرچ ایجنٹ، ایک ڈرافٹنگ ایجنٹ اور ایک کوالٹی کنٹرول ایجنٹ۔ لیکن ایک انسانی ٹیم میں بھی اکثر افراتفری ہو جاتی ہے۔ ایک اے آئی ٹیم کو افراتفری کا شکار ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب پرومپٹ کے ڈیزائن میں ہی پوشیدہ ہے۔ پرومپٹ نہ صرف ان ایجنٹس کو بناتا ہے بلکہ ان کے درمیان رابطے کے سخت اصول اور کام کی واضح حدود بھی متعین کرتا ہے، یعنی ہر ایجنٹ کو صرف اپنا کام کرنا ہے۔ بالکل، ریسرچ ایجنٹ کا کام صرف معلومات اکٹھا کر کے ڈرافٹنگ ایجنٹ کو دینا ہے۔ ڈرافٹنگ ایجنٹ کا کام صرف مسودہ تیار کر کے کوالٹی کنٹرول ایجنٹ کو بھیجنا ہے۔ یہ ایک اسمبلی لائن کی طرح ہے۔ تو یہ حقیقی خود مختاری نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور منظم آٹومیشن ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور جدید تصور RAG ایجنٹ کا ہے۔ یہ اے آئی کے ہیلوسینیشن یعنی غلط معلومات دینے کے مسئلے کا حل لگتا ہے۔ جی، آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ RAG کا مطلب ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ آسان الفاظ میں آپ اے آئی کو انٹرنیٹ کی وسیع دنیا میں جواب تلاش کرنے کے بجائے اسے اپنے فراہم کردہ مخصوص دستاویزات استعمال کرنے کا پابند کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں، اے آئی پہلے ان دستاویزات میں متعلقہ معلومات تلاش کرتی ہے اور پھر صرف اسی معلومات کی بنیاد پر اپنا جواب تیار کرتی ہے۔ تو اس سے جوابات زیادہ درست ہوتے ہیں اور غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، غلط معلومات دینے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کاروباری اداروں اور قانونی یا طبی جیسے شعبوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور آخر میں ملٹی ماڈل ایجنٹ کا پرومپٹ ہے۔ یہ تو اے آئی کی صلاحیتوں کو ایک نئی ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ جی ہاں، ملٹی ماڈل کا مطلب ہے کہ اے آئی معلومات کو کئی طریقوں سے سمجھ اور استعمال کر سکتی ہے۔ یہ صرف متن نہیں بلکہ تصاویر، آڈیو اور PDF فائلوں کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ مطلب آپ اسے کہہ سکتی ہیں کہ اس PDF سے اہم نکالو، ان کی بنیاد پر ایک تصویر بناؤ اور پھر اس سب کا خلاصہ ایک آڈیو پیغام میں ریکارڈ کرو۔ بالکل، اور یہ تمام کام ایک ہی ایجنٹ ایک ہی پرومپٹ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ یہ مختلف صلاحیتوں کو ایک مربوط نظام میں جوڑنے کی طاقت ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ پرومپٹ صرف ہدایات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک طاقتور ٹول کٹ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی کے ساتھ ہمارا تعامل کتنا گہرا اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ ارتقا ظاہر کرتا ہے کہ مہارت اب صرف اے آئی سے صحیح سوال پوچھنے میں نہیں بلکہ اس سے منظم طریقے سے کام کروانے، ورک فلو ڈیزائن کرنے اور یہاں تک کہ اے آئی ٹیموں کو منظم کرنے میں ہے۔ اور آج ہم نے جو سفر طے کیا ہے، ایک سادہ ہدایات سے لے کر ایجنٹوں کی پوری ٹیم کا انتظام کرنے تک، یہ ہمارے اپنے مستقبل کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص ایک بٹن دبا کر ماہرین اے آئی کی ایک پوری ٹیم تعینات کر سکے گا، تو مستقبل میں انسانی مینجمنٹ کیسی نظر آئے گی؟ شاید اگلی بڑی مہارت صرف اے آئی کا استعمال کرنا نہیں بلکہ ان پیچیدہ باہم مربوط اے آئی نظاموں کو مؤثر طریقے سے ترتیب دینا اور ان کی رہنمائی کرنا ہوگی۔